قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاة. صلوات پڑھیں محمد. ارباب اعزاء، سید الرسل کی جس مشہور اور معروف حدیث مبارک کو موضوع سخن قرار دیا ہے، لسان وحی سے سید الرسل فرما رہے ہیں: ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہے، وسفینۃ النجاة، اور حسین سفینہ نجات ہے۔ اب رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی جو مثال دی چراغ ہدایت سے اور سفینہ نجات سے، رسول اللہ اس حدیث میں سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے چراغ جو گھروں میں استعمال ہونے والا، وہ چراغ جب تک اس کے اندر اس کی تیل ہے، جب تک اس کے اندر اس کی لو ہے، وہ چراغ روشن رہتا ہے، اور جیسے ہی اس چراغ کی لو ختم ہوتی ہے، وہ اپنا نور بھی ساتھ ختم کر دیتا ہے۔ وہ چراغ تو رہتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی اور کے لیے نور کا وسیلہ بن سکے۔ اور ایک چراغ ہوتا ہے ہدایت کا چراغ۔ یہ وہ چراغ ہے جب تک خدا چاہے وہ چراغ روشن رہتا ہے، دنیا لاکھ اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے، وقت کے یزید نے مٹانا چاہا، بظاہر تو حسین دنیا میں نہ رہے، قیامت تک اسلام کو حسین بچا گیا۔ لہذا حسین چراغ ہدایت ہے۔ اب اللہ کے رسول نے یہ حدیث، یہ ارشاد کب فرمایا؟ دنیا میں دیکھا جاتا ہے بات کرنے والا کون ہے، بات کی کون سی گئی ہے، اور بات کی کہاں گئی ہے۔ ایسے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی کسی بات میں وزن ہے تو کہتے ہیں یہ بات کی کس نے، یہ بات کس کے ڈیرے پہ ہوئی ہے، یہ بات کس وقت کی گئی ہے، تو دنیا دیکھتی ہے۔
افراد کو، مقام کو، بات کو، پھر بات کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ جو کہہ گئے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، یہ حسین ابن علی کے حق میں یہ چراغ ہدایت کی سند دینے والا کون ہے؟ یہ سند دی کہاں ہے؟ یہ دی کہاں ہے؟ کس وقت دی ہے؟ اور کن افراد کی موجودگی میں دی ہے؟ تو تاریخ گواہ ہے مساجد میں سے افضل مسجد مسجد نبوی، مسجد نبوی کا منبر ہے۔ انسانوں میں سے افضل کائنات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کے سامنے آپ کے اصحاب بیٹھے ہیں۔ رسول نے دیکھا سامنے سے حسین اپنی حسین اداؤں سے آ رہا ہے۔ جب حسین اپنی حسین اداؤں سے آ رہے ہیں، اب رسول پیغام دین دیتے دیتے حسین کو دیکھ کر آپ نے پیغام ہدایت کو حسین کے فضائل میں بدل دیا۔ رسول احکام شریعت بتا رہے ہیں، احکام دین سمجھا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی حسین کو آتے دیکھا، نبی نے احکام کا رخ بدل کر فضائل حسین شروع کر دیے۔ کیوں؟ نبی احکام شریعت سمجھا رہے تھے، کتنے ذہن تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے دین مصطفیٰ صرف حلال اور حرام سمجھنے کا نام ہے، لیکن مصطفیٰ زبان وحی سے حسین کے فضائل بیان کر کے بتانا چاہتے ہیں، اور اس وقت تک دین بھی کام رہے گا جب تک معرفت حسین نہ ہوگی۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی، لہذا سلامت رہے۔ لہذا رسول اللہ نے کیا دیکھا؟ سامنے سے حسین اپنی حسین اداؤں سے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مرحبا بکا یا اہل السماوات والارض، خوش آمدید اور زمین و آسمان کی زینت۔ اے زمین و آسمان کی زینت، حسین خوش آمدید۔ نبی کی اس محفل میں ایک بہت بڑا صحابی ہے، علماء اہل سنت بڑا احترام کرتے ہیں، نام ابی بن کعب ہے۔ یہ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا یا نبی اللہ، ہم تو سمجھتے تھے آپ ہیں آسمان و زمین کی زینت، یہ آج آپ نے حسین کے بارے میں کیا فرما دیا؟ رسول اسی لیے تو آج عظمت حسین کو بیان کرنا چاہتے ہیں، گویا لسان وحی سے معلوم ہو جائے حسین کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ آپ نے فرمایا یا ابی بن کعب ان الحسین اعظم، اے ابی بن کعب، حسین ابن علی آسمان والوں میں عظمت و شان کے اعتبار سے بلند ہے بنسبت زمین والوں کے۔ جتنی قدر اور شان آسمان والے کرتے ہیں اتنا زمین والے نہیں جانتے۔ اور پھر فرمایا لقد كتب اللہ علی جبین العرش، اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش کے دائیں طرف لکھا۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بیان کرنے سے پہلے
منبر سے نبی اترے، اتر کر حسین ابن علی کو اٹھا کر منبر پر لائے، اور میں روایت کے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ تاریخ گواہ ہے، نبی نے حسین کے ہاتھ کو پکڑا اور منبر سے حسین کے ہاتھ کو اٹھا کر اصحاب کو دکھا کے فرما رہے ہیں، ایھا الناس ھذا حسین ابن علی، اے لوگوں پہچانو یہ حسین ابن علی ہے، فاعرفوہ وفضلوہ کما فضلہ اللہ، اے لوگوں پہچانو اور جانو اس کو وہ فضیلت دو جو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اپنی زبان وحی سے۔ اب دیکھیں شان مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ، انداز ایک ہے۔ جب بھی امام حق کا تعارف کروایا، منبر سے کروایا، ہاتھ پکڑ کر دکھایا، نام لے کر بتایا، کبھی غدیر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور آج حسین کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا، نام لے کر بتایا۔ بس فرد بدلا ہے، نبی کا انداز وہی ہے۔ امام حق کا تعارف کراتے وقت ہاتھ پکڑ کر دکھایا ہے، نام لے کر بتایا ہے۔ تو لہذا آپ نے فرمایا اس کو پہچانو، انہو فی الجنہ، اور میرے اصحاب یہ میرا شہزادہ حسن یہ جنتی ہے، وَأُمَّهُ فِي الْجَنَّةِ، حسین کی ماں بھی جنتی ہے، وَأَبُوهُ فِي الْجَنَّةِ، حسین کا بابا بھی جنت کا سردار ہے، وَأَخُوهُ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کا بھائی حسن مجتبی بھی جنتی ہے۔ گویا رسول زبان وحی سے فرما رہے ہیں پہچانو یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کا پورا گھرانہ جنت کا سردار ہے۔ اور آپ نے فرمایا لقد كتب الله على جميع العرش، اللہ نے عرش کے دائیں طرف لکھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے۔ لہذا رسول اللہ نے اپنے منبر پر اصحاب کے سامنے، اب ہو سکتا ہے کتنے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جو ہمیں دین پہنچا رہے تھے، جو ہمیں احکام سکھا رہے تھے، وہ آپ نے روک کر، آپ گئے اتر کر، آپ نے حسین کو اٹھایا، آپ نے وہ سوالات، وہ احکام، وہ اخلاق، وہ قرآن چھوڑ دیا، آپ حسین کو لے کر آ گئے اور حسین کی عظمت کو بیان کرنا شروع کر دیا، تو عجب نہیں رسول جواب دیں خاموش ہو جا بے ادب، اور جب تک حسین نہ ہوگا تیرے دامن میں دین نہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد کو۔ جب تک حسین نہ ہوگا تیرے دامن میں دین نہ ہوگا۔ حسین تو وہ ذات ہے، دین کی بقا کا وسیلہ بنی ہے تو حسین ہے۔ اس لیے تاریخ گواہ ہے کہ جب ایک دن سید روسل تشریف فرما تھے، آپ کے بائیں زانوں پہ آپ کے فرزند ابراہیم بیٹھے ہیں اور دائیں زانوں پہ امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور رسول اللہ کبھی ابراہیم فرزند کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی حسین کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی ابراہیم کا بوسہ، کبھی حسین کا بوسہ۔ جبرائیل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ کے دو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے اختیار کر لیں ان میں سے کس سے محبت کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ کیا کرتے، آپ نے کیا کیا، دیکھا
اگر ابراہیم کو قربان کرتا ہوں تو صرف میں غمزدہ ہوتا ہوں، اور اگر میں حسین کو قربان کرتا ہوں تو میری لخت جگر زہرا کو حسن ہوگا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا حزن میرا حزن ہے۔ اگر حسین قربان ہوتے ہیں تو علی غمزدہ ہوں گے، جس کا غم مجھ نبی کا غم ہے، لہذا میں بھی غمزدہ، میری لخت جگر زہرا بھی غمزدہ، میرا جو ہے وہ دین کا وارث علی بھی غمزدہ، لہذا آپ نے ابراہیم کو حسین ابن علی پہ قربان کر دیا۔ تو گویا رسول نے محبت حسین کا عملی پیغام دے دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا حسین ذات وہ ہے جس پر مصطفیٰ اپنی کائنات کو قربان کر دے۔ اولاد انسان کی کل کائنات ہوتی ہے، اور نبی اپنی کائنات قربان کر دیں، اس ذات کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور آج دنیا والے بھی سن لیں جو آج موت سے ڈرائیں، موت سے دھمکائیں، ہم نے تو ان ہستیوں کا دامن پکڑا ہے جو رسول نے بتایا حسینیت وہ ہے اور جو حسینیت کے نام پہ قربان کر دیا جائے۔ ہم تو وہ قوم ہیں جو حسین کی نام پہ قربان ہونے والے ہیں، حسین کے نام سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ سید رسول نے فرمایا زبان وحی سے، آپ نے فرمایا احبو اہل بیتی، آپ نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا لحبی، میری محبت کی وجہ سے۔ نبی فرما رہے ہیں اے مسلمانوں، تو مجھ مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، میری محبت فائدہ نہ دے گی جب تک میری اہل بیت سے محبت نہ کرو گے۔ رسول نے اپنی محبت کے قبول ہونے کی شرط قرار دی ہے اپنی اہل بیت کی محبت کو۔ تو لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ آج دنیا والے ہم سے کہتے ہیں مجھے نبی کے دسترخوان پہ بڑے بڑے اصحاب بنے، نبی کے ساتھ بیٹھنے والے اصحاب بنے، آپ کو نبی کے ساتھ بیٹھنے والے یاد ہیں، نبی کی پشت پہ نماز کی حالت میں سوار ہونے والے یاد ہیں، آپ کو نبی کے ساتھ بیٹھنے والے یاد ہیں، دوش رسالت کے سوار یاد نہیں ہیں۔ دنیا پہ اعتراض کرتی ہے، کہتے ہیں آپ آل اور اصحاب کی برابری کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم سے کیوں پوچھتا ہے، ہم پہ کیوں اعتراض کرتا ہے؟ او علماء اہل سنت کی کتاب ہے تاریخ ابن عساکر، اور نقل کیا ہے علامہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں، اور روایت کو نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ آج مسلمان حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کو چھوڑ دیں تو ان کا دین ختم ہو جائے۔ اور روایت ہے علماء اہل سنت نے نقل کی، میں بڑی امانت سے نقل کر رہا ہوں، مدینہ شہر ہے، حسین ابن علی کے بچپن کا زمانہ ہے، اور ایک جنازہ جا رہا ہے، حسین ابن علی اس جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جہاں سے حسین اپنی قدم اٹھاتے ہیں وہاں سے نبی کا بوڑھا صحابی ابو ہریرہ حسین کی قدموں کی خاک کو اٹھاتا ہے۔ فَيَأْخُذُ التُّرَابَ مِنْ أَقْدَامِ الْحُسَيْنِ، جہاں سے حسین قدم اٹھاتے ہیں وہاں سے ابو ہریرہ خاک اٹھاتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟
فَيَمْسَحُ عَلَى وَجْهِهِ تَبَرُّكًا۔ ابو ہریرہ حسین کے قدموں کی خاک اپنے چہرے میں تبرک نماز کرتے ہیں۔ آج دنیا آج دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے، حسین سے منسوب شعائر حسینی کو بدعات کہتی ہے یہ شیعہ قوم تابوت برآمد کرتے ہیں، یہ شیعہ قوم شبیہ ذوالجناح برآمد کرتے ہیں، یہ شیعہ قوم شبیہ علم عباس علمدار بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہماری شبیہات پہ اعتراض نہ کر، حضرت ابو ہریرہ نے بتا دیا حسین کے پاؤں سے خاک منسوب ہو جائے تو بابرکت بن جاتی ہے۔ لہذا حسین سے منسوب۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے فیصلہ کر دیا، اپنے عمل سے بتا دیا خبردار اور دنیا والوں آل اور اصحاب میں برابری نہ کرنا۔ او میں بتاتا ہوں آل افضل ہے یا اصحاب افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا آل وہ ہوتی ہے اور جس کے قدموں کی خاک اصحاب اپنے چہروں میں تبرک نماز کریں۔ لہذا دنیا یہ کہے کہ آل اور اصحاب میں برابری کیوں کرتے ہیں، جب نبی کے اصحاب اور نبی کا احترام کرے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا احب اہل بیتی لحبی، میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت مودت واجب ہے۔ اس لیے تو امام شافعی نے کہا تھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن ما انزلہ۔ اے آل رسول، اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت قرآن میں فرض کر دی گئی ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم، آپ کی عظمت اور شان کے لیے یہی بات کافی ہے۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے آل محمد آپ کی شان و عظمت کے لیے اتنا کافی ہے، لاکھ نمازیں پڑھے نماز میں آپ کی ذات پہ صلوات نہ بھیجے، اس نمازی کی نمازیں کو بھیجائی جائیں گی۔ اس نمازی کی نمازیں کو پہ مارے جائیں گی۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں، علماء اہل سنت کے۔ آج دنیا کہتی ہے آپ آل اور اصحاب کی برابری کرتے ہیں، اور گویا حضرت امام شافعی نے اپنا عقیدہ اور نظریہ ان اشعار میں بند کر کے بتا دیا۔ اور نبی کے بڑے بڑے اصحاب ہو، جتنی شان والے تھے، جتنی عظمت والے تھے، جب تک علی اور اولاد علی کی ذات پہ صلوات نہیں بھیجتے تب تک نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ بارہ دیگر باواز بلند صلوات۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی عظمت و شان، آئیں خدا کو حسین کی ادا کتنی پسند ہے۔ بلکہ روایت اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے؟ آئیں نبی کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم احبب من احب الحسن والحسین، میرا اللہ تو اس سے محبت رکھ جو حسن اور حسین سے محبت رکھے۔ اللہ خدا سے دعا کر رہے ہیں، رسول کی دعا ہے میرا اللہ تو اس سے محبت رکھ جو حسن اور حسین سے محبت رکھے، میرا اللہ تو اس سے بغض رکھ جو حسن اور حسین سے بغض رکھے۔ تو لہذا امام حسین کی کیا عظمت اور کیا شان ہے۔ ملتا ہے نبی کا ایک صحابی ہے،
اس نے سید رسول کو دعوت دی، یا رسول اللہ، میری ایک خواہش تھی بڑے عرصے سے، لہذا میرے گھر پر شرف بخشی۔ سید رسول نے دعوت قبول کی، ساتھ میں امام حسین بھی ہیں۔ صحابی کے گھر پہنچے، صحابی جو تھا اس کا عجیب انداز تھا۔ رسول اللہ جیسے اس کے گھر پہنچے، اس کی نگاہ رسول کے قدموں پہ۔ لوگ دیکھ رہے ہیں آنے والا نبی کا استقبال کر رہا ہے، نبی کے قدموں سے نگاہ ہٹ نہیں رہی، نبی جہاں جاتے ہیں نگاہ اس کی قدموں پر۔ اب نبی کے قدموں پہ سید رسول کہہ رہے ہیں کہ جگہ دکھاؤ کہاں بیٹھنا ہے۔ بلا کر کمرے میں بٹھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سید رسول اٹھے تو پھر نبی کے قدموں کو دیکھنے لگا۔ عجیب کیفیت تھی۔ دروازے پہ چھوڑنے کے لیے جب آیا تو سید رسول نے کہا کہ اے فلاں، وجہ کیا ہے جب میں آیا ہوں اور جب جانے لگا ہوں تیری نگاہ میرے قدموں کی طرف تھی، کسی اور طرف توجہ نہیں تھی۔ کہتے یا نبی اللہ، میں نے اللہ سے نظر مانگی تھی، میرا اللہ تیرا حبیب جب میرے گھر میں آئے گا تو میں اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام تیری راہ میں آزاد کروں گا۔ تو آج یا رسول اللہ آپ کے قدموں کی تعداد گن رہا تھا، ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ رسول نے اسے دعائیں دی، خوش بھی ہوئے۔ رسول واپس آئے، حسین ابن علی یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب گھر آئے اماں زہرا کو بتایا، اماں آج نانے کے صحابی نے بڑی قدر کی۔ جناب سیدہ نے بھی اپنے بابا کے صحابی کے حق میں دعا فرمائی کہ خدا تیری اس قدردانی کو قبول کرے، اور کہا کہ اماں نانے کے صحابی نے دعوت کی تھی اور ہر قدم پہ منت مانی تھی ایک غلام آزاد کرے گا، اور ہر قدم پہ اس نے غلام آزاد بھی کیا۔ اماں آج مجھ حسین کی خواہش ہے کل ہم بھی نانے کی دعوت کرتے ہیں۔ اللہ جا میرا لال، تو بھی نانے کو دعوت دے۔ میزبان بنے حسین اور مہمان بنے سید الانبیاء۔ حسین حسین اداؤں سے دوڑتے ہوئے سید رسول کی خدمت میں آئے، نانا کل روزہ ہمارے پاس افطار کرنا ہے۔ سید الرسول جب دوسرے دن نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آئے نا دروازے زہرا کی طرف تو کیا دیکھا؟ الجبرائیل علی باب فاطمہ، جبرائیل امین دروازے زہرا پہ رسول اللہ کا استقبال کر رہے ہیں۔ سید رسول سلام کے بعد سلام کچھ عرض کی جبرائیل نے، رسول اللہ فرماتے ہیں اے جبرائیل تو در زہرا پہ آج کیسے؟ کہا یا نبی اللہ آج اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے آیا ہوں۔ جبرائیل جب بھی آتے تھے رب کی مرضی سے۔ یا رسول اللہ رب کی مرضی سے آیا ہوں، خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اے جبرائیل جا آج میزبان حسین مہمان مصطفیٰ ہے، جہاں دروازے زہرا پر مصطفیٰ کا استقبال کر اور دیکھ آج مصطفیٰ زہرا کے گھر میں کتنے قدم رکھتا ہے۔ جتنے قدم رکھے اے جبرائیل تو نے مصطفیٰ کے قدموں کو شمار کرنا ہے، جتنے قدم رکھے ہر قدم پر 70,000 گناہگاروں کو محبت حسین میں ناز کرتے جانا۔
یا علی، ہر قدم پہ 70,000 گناہگار حسین کی محبت کے صدقے میں انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے جا۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے حسین کی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی۔ لہذا اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کرے یہ کم نہیں ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں یہ نور ولائے محمد وآل محمد عطا کی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ محبت آل محمد کسی مارکیٹ سے نہیں ملتی، یہ کسی سپر سٹور سے نہیں ملتی۔ اللہ اس ظرف کو، دل کو پاک دیکھتا ہے تو محبت آل محمد عطا کرتا ہے۔ اور یہ میرے خطابی جملے نہیں ہیں، پوری ذمہ داری سے میں دیکھ ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا سبیل ہے پانی کی یا دودھ کی، آپ میرے پاس ہے قبلہ ہمیں بھی سبیل کا دودھ، سبیل حضرت اصغر سے دودھ پلا دیجیے۔ میرے پاس کچھ گلاس پڑے تھے صاف اور پاک، کچھ پڑے تھے مٹی والے گندے، کوئی خون آلود تھے۔ میں نے کیا کیا، صاف گلاسوں کی نسبت بجائے مٹی والے یا خون والے گلاس میں ایک پاک دودھ کو سبیل والے کو ڈال کے دے دیا۔ جب میں نے دیا، آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ نجف سے یہی پڑھ کر آئے ہیں؟ ایک پاک اور صاف نعمت کو، سبیل کے پاک دودھ کو آپ نے گندا اور نجس کر دیا، نجف سے یہی پڑھ کر آئیں گے؟ لہذا معلوم ہوا آپ ہیں صاحبان عقل، آپ کی عقل یہ پسند نہیں کرتی ایک گندے اور نجس برتن میں پاک چیز کو ڈال دیں۔ اور جب میری اور آپ کی عقل یہ پسند نہیں کرتی ایک پاک چیز کو نجس اور گندے برتن میں ڈال دیں، بھلا خالق کے عقل اللہ کیسے پسند کرے ایک نجس دل میں ولایت محمد والے محمد ڈال دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ پسند نہیں کرتے ایک گندے اور نجس برتن میں پاک پانی یا پاک دودھ ڈالیں تو جو نور ولایت آل محمد کا پاک نور ہے وہ اللہ کیسے نجس ظرف میں ڈال دے؟ اور یہ خطابی جملہ نہیں ہے بلکہ روایت ہے جنگ بدر، اسلام کی پہلی جنگ، اس کے اختتام پر جبرائیل امین نازل ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ کے دو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے علیت نفسی، اللہ کہہ رہے مجھے اپنی ذات کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اپنی ذات کی قسم، لا الہمو بعدی ابن ابی طالب فی قلب الا احببتو۔ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم میں اس وقت تک کسی دل میں علی کی محبت ڈالتا نہیں جب تک اس دل سے میں اللہ محبت نہ کروں۔ اللہ کہتا ہے میں اس وقت تک محبت علی نہیں ڈالتا جب تک اس دل سے میں اللہ محبت نہیں کرتا۔ گویا اللہ بنتا ہے محب اور علی کا محب بنتا ہے خدا کا محبوب۔ تو لہذا یہ اللہ کی خاص عنایت اور فضل ہے، اور اس نور ولایت آل محمد کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو لہذا یہ معصوم ہستیاں امام حسین علیہ السلام کا چونکہ یہ ذکر ہے تو اس حوالے سے دشمن وقت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پر ان کے حوالے سے مختلف شبہات اور اعتراضات
اٹھاتا رہتا ہے۔ لیکن آل محمد کے چاہنے والے بھی الحمدللہ علمی جوابات رکھتے ہیں۔ تو بہرحال ایک جواب اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے جو عام طور پہ جو ہم پہ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ شیعہ حضرات یہ آپ صدائے حسین بلند کرتے ہوئے یہ سڑکوں پہ، یہ روڈوں پہ، یہ گلیوں میں یہ یا حسین کی صدا کیوں بلند کرتے ہیں؟ ہم ان کو عقلی جواب دیتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس تاریخی جوابات بھی بہت زیادہ ہیں۔ عقلی جواب یہ دیتے ہیں پوری دنیا میں یہ دستور اور قانون ہے، جب بھی کسی قوم پر ظلم ہو وہ ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، بعض سینہ کوبی بھی کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ظلم کے خلاف اپنا جو ہے وہ احتجاج مظاہرہ ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ہم جو ہے مظلوم کے حمایتی ہیں، ہم ظالم کے حمایتی نہیں ہیں۔ ہم بھی سڑکوں اور روڈوں پر جلوسوں کی شکل میں یا حسین کی صدا بلند کر کے اپنا رشتہ بتاتے ہیں۔ ہم کربلا میں مظلوم شہید ہونے والے حسین کے ساتھی ہیں، یزید ملعون ظالم سے بیزار ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ لہذا یہ ہمارے جلوس، ہماری یہ عزاداری، یہ ہمارا تعلق بتاتی ہے۔ ہم شاہ کے عزادار ہیں، ہم حسین ابن علی کی مظلومیت کا پرچار کرنے والے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں ہم ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر عام لوگوں کے اوپر ظلم ڈھائے جانے پر احتجاج کیا جائے تو امت مسلمہ اس کو حلال اور جائز سمجھے، اور نواز رسول کی شہادت پر ہم یا حسین کی صدا بلند کرے تو امت کو بدعت نظر آئے۔ عجیب عقیدہ اور نظریہ ہے، تم اگر کرتے رہو تو وہ حلال بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اور ہم نواز رسول کی مظلومیت پر ہم یہ جلوس نکالیں، اور وہ حسین جس نے مصطفیٰ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی بقا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، وہ حسین جب 28 رجب تھی، 28 کی رات تھی، قبر رسول پہ جب حسین مظلوم آئے نا، روایت کہتی ہے حسین مظلوم نے اپنا سر نانے کی قبر پہ رکھ دیا، روتے روتے یا حسین کی آنکھ لگی، عالم خواب میں اس غشی کے عالم میں سید الرسل کو دیکھا، سید الرسل بھی رو رہے ہیں، ریش مبارک آنسوں سے تر ہے۔ ایک مرتبہ نانے نے نواسے کو اپنے سینے سے لگایا، نانا مجھے اپنے ساتھ رکھ لے، نانا آپ کی امت گھر تو حسین تنگ کر رہے ہیں، لیکن سید رسول فرماتے ہیں رجو میرا لال حسین، ابھی تجھے دنیا میں جانا ہے، ابھی تجھے شہادت کے درجے پہ فائز ہونا ہے۔ بس زیادہ روایت کہتی ہے حسین مظلوم نامے سے ودا کر کے اما زہرا کی مزار پر آئے، ایدر سے بھائی حسن مجتبی سے ودا کر کے جب گھر میں آ کے آواز دی، اے بنی ہاشم کے جوانوں تیار ہو جاؤ، اے علی کی بیٹیوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ روایت میں ملتا ہے جب یہ آواز علی کی بیٹی کے کانوں میں پڑی، اے علی کی بیٹی رش کھا کے زمین پر گری، اے کوئی بی بی پانی لائی اور بی بی کے پاؤں
تیرے پہ چھڑکاؤ کرنے کے لیے میں عرض کروں گا بی بی آج مدینہ ہے، آج اپنا گھر ہے، صرف مدینہ چھوڑنے کا نام آیا، بی بی آپ سے برداشت نہ ہوا، اللہ جانے اس وقت کیا حالت ہوگی، اجب دلے زینبی آپ کھڑے ہو کر صدر طرف پہ تیرا سر بے لگتے دیکھے گی، اجرکم علی اللہ، ازاداروں روایت کا جملہ آل محمد کے لیے کافرہ کیسے روانہ ہونے لگا، روایت کہتی ہے ایک معاملہ آیا، عباس سے علمدار نے اپنا زہنو بنایا، معامل کا پردہ نہیں علی اکبر نے پکڑا، کئی پڑھا کے قاسم تھے اور کئی سوار کرانے والے حسین ہے، جوانان بنی ہاشم اور پردے دار بی بی کو سوار کرا رہے ہیں، محمل میں پردے دار سوار ہوئی، لیکن تاریخ گواہ ہے یہی بی بی، اور جب 11 محرم کا دن آیا، جب یہ کافرہ سوار ہونے لگا، بیویوں کو کس نے سوار کرایا؟ روایت کہتی ہے ایک بیوی کو علی کی بیٹی نے سوار کرایا، جب بچ گئی تلہار ہاتھ پسے گردن ہے، سر کے بال گرے، علی کی بیٹی کیسے پوچھتے نانا بے بغال پہ سوار ہو، روایت کہتے ہیں بیوی نے کوشش کی، یہ اتنے میں روایت کہتے ہیں نانا یمیناً و شمالا، بیوی کبھی دائیں دیکھتی ہے تو کبھی بائیں، اور شاید وہ وقت یاد آتا ہوگا، اور جب مدینہ سے نکلی تھی، عباس علمدار سوال کرانے والا تھا، اکبر تھا، حسین تھا، لیکن اب وہی سوال کرانے والا نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔